बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। नंबर 1, साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को इहाता अदालत से उठाया गया, बाकायदा तौर पर उठाया गया। उनकी गिरफ्तारी कैसे अमल में आई, मैं ज़ाती मालूमात की और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको इत्तला दे रहा हूं कि उनकी गिरफ्तारी का प्लान बहुत पहले बना लिया गया था और शहबाज शरीफ साहब जो लंदन में बैठे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब जो लंदन में बैठे हैं, नवाज शरीफ साहब, और यहाँ से हुक्म गया था, यहाँ से हुक्म गया है। और ये बहुत पहले, और मरीम साहबा की शदीद तरीन ख्वाहिश थी कि जब तक ये नहीं होगा हम पीछे नहीं हटेंगे। वो जजिस को भी गालियां दे रहे थे, धमकियां दे रहे थे, जर्नैलों को भी धमकियां दी जा रही थी, फौज को भी धमकियां दी जा रही थी, और वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हर सूरत में दी जा रही थी कि पहले हमारे मुतालबात पूरे करें। और जो मुआहिदा हुआ था जनरल बाजवा साहब से, हमारा उस मुआहिदे पर अमल दरामद किया जाए, हर सूरत में किया जाए। और वो ड्राइंग रूम में बैठ के क्या मुआहिदा था, वो ये था कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान लाना है, उनकी सजाएं खत्म करनी है, उनकी नाअहली खत्म करनी है, और इमरान खान को नाअहल करना है और उसको गिरफ्तार करना है और उसको वहीं रखना है जहां पे शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को रखा गया, उनकी अहलिया को भी वहीं रखना है जहां पे मरियम बीबी को रखा गया। अब मैं 15 मार्च को मैंने एक ट्वीट किया था, 15 मार्च को मैंने एक ट्वीट किया क्योंकि मुझे नैब के आला हुक्काम ने ये बात बता दी थी, मुझसे मेरी बात हुई, उन्होंने बता दिया था कि नैब के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस वक्त और नैब हुक्काम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जब से नए चेयरमैन आए हैं उसके बाद सिचुएशन बदल गई है। साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब, जो कि DGI भी रह चुके थे, जो कि इन्होंने ही पिक करके लगाया था। नवाज शरीफ साहब के वो वक्त करीबी समझे जाते हैं लेकिन ऑनेस्ट ऑफिसर थे, उनको चेयरमैन नैब लगाया गया। PSP के ऑफिसर थे, ग्रेड 22 में वो रिटायर हुए, DGI भी रह चुके हैं, IB के सरबराह। उनको कहा गया था कि आपने इमरान खान को उठाना है और बुशरा बीबी को उठाना है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने सरीहन इनकार कर दिया। फिर उनको कहा जा रहा था ये जो हुक्मरानों के मुकदमात हैं इनको खत्म करें और इमरान खान को अंदर करें, उन्होंने इनकार किया। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने उन पर प्रेशर डाला और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि अब हम DG नैब से कहते हैं कि जनाब चेयरमैन नैब से कहते हैं कि अब आप वो हिम्मत करें। आफ्ताब सुल्तान साहब को बता रहे थे खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने फिर इनकार किया, मुकम्मल तौर पे इनकार किया। और उसके बाद उनको बुलाया गया, उन्हें कहा कि अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो इमरान खान को गिरफ्तार करो या फिर आप आराम से रिजाइन कर दें। उन्होंने रिजाइन किया, उन्होंने कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे जाने से पहले उनको पता था कि उनके जाने के बाद एक प्रोपेगेंडा किया जाएगा, एक मुगल्लिजात की जाएंगी। वो बहुत ही अपराइट ऑफिसर थे और वो जाने से पहले नैब के अफसरान से खिताब करते हैं और नैब के अफसरान को बताते हैं कि इस इदारे की अजमत और तौकीर आपके जिम्मे है, इस इदारे के वकार को बढ़ाएं, बाहर से किसी को मत इस्तेमाल हो, बाहर से मुदाखलत नहीं होने देंगे। क्योंकि आफ्ताब सुल्तान ने कहा था कि बाहर से मुदाखलत की जा रही है मेरे कामों में और मुझे प्रेशराइज किया जाएगा, दीगर इदारे मुदाखलत कर रहे हैं। ये चेयरमैन नैब साबिक आफ्ताब सुल्तान जाने से पहले बता के गए थे। उन्होंने अफसरान से कहा आप आइन के तहत चलें, कानून के तहत चलें, कोई प्रेशर कबूल ना करें किसी किस्म का। मुझे कहा जा रहा है कि मैं 2-2 कनाल वालों को तो गिरफ्तार करूं और उन पर मुकदमे बनाऊं और जो 10-10 अरब वाले हैं उनको मैं छोड़ दूं। ना मैं किसी को गलत गिरफ्तार करूंगा, ना ही मैं किसी गुनाहगार को छोड़ूंगा, ना किसी बेगुनाह को पकड़ूंगा, ना गुनाहगार को छोड़ूंगा, खा वो कितना ही ताकतवर हो। ये वो बता के गए थे और ये सारा फिर उन्होंने मीडिया में रिपोर्ट भी करवाया क्योंकि उनको पता था वो जैसे ही कदम निकालेंगे तो उनके नाम पे बहुत कुछ किया जाएगा। लिहाजा जैसे ही उन्होंने कदम निकाला, कायम मुकाम चेयरमैन नैब आए और उन्होंने फिल फॉर पहले से तैयार थे, उन्होंने नोटिस निकाल दिए इमरान खान साहब के, उनकी अहलिया के फौरन निकाल दिए गए। फिर नैब के अंदर बहुत ज्यादा तब्दीलियां की गई, तबादले किए गए, ट्रांसफर किए गए और नैब के अफसरान को टास्क दिया गया कि अब आपने वही काम करना है जो आपने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम बीबी और इनके साथ किया था। अब आपने वही काम इमरान खान और उनकी अहलिया के साथ करना है। नैब के अफसरान ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक हम चलेंगे, इससे ज्यादा नहीं काम कर सकते। इसलिए नैब हुक्काम ने इनकार किया, लेकिन नैब के अफसरान बड़े परेशान थे बहुत। उन्होंने मेरे साथ मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि सिचुएशन ये है। फिर मैंने 15 मार्च को मैंने ट्वीट किया और ट्वीट में बताया कि मरियम की ख्वाहिश और नवाज शरीफ साहब का हुक्म आ चुका है, नैब के चेयरमैन को हिदायत दी जा चुकी हैं। उसके बाद फिर आफ्ताब सुल्तान साहब के बाद चेयरमैन नैब लाया गया, लेफ्टिनेंट जनरल नजीर अहमद भट्ट को, रिटायर्ड जर्नैल को, उनको चेयरमैन नैब लगाया गया।
تب سے ہی اندازہ ہو گیا تھا، سب کو اندازہ تھا کہ اب یہ کام اس طرح سے ہوگا، اور اس لیے یہ حکام کو کہا گیا اور پھر اندر افسروں کے تبادلے کیے گئے، اور تبادلے کر کے پھر ٹاسک دیا گیا۔ پھر میں نے 15 مارچ کو یہ ٹویٹ کر دیا تھا کہ یہ مریم صاحبہ کی خواہش، نواز شریف کا حکم یہ دے دیا گیا، چیئرمین نیب کو یہ بات پہنچا دی گئی ہے کہ اب آپ نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے، بشرا بی بی کو گرفتار کرنا ہے، ان سب کو گرفتار کر کے وہیں پہ رکھنا ہے جہاں پہ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم صاحبہ کو رکھا گیا تھا۔ لہٰذا اس دن سے یہ سارا کام ہو رہا تھا۔ اب یہ کیس اتنا بوگس تھا کہ ہائی کورٹ نے بھی منع کر دیا تھا، روک دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں اور سٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں، اور 150 مقدمات اس کے علاوہ تھے، دیگر مقدمات جو ہیں وہ اس میں قتل، اقدام قتل، دہشت گردی، توہین مذہب، توہین میجر جنرل فیصل نصیر، توہین فلاں، ہر طرح کے مقدمات ان پہ درج تھے۔ ان پہ پھر قاتلانہ حملہ بھی ہوا، عمران خان پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا، اور وہ باجوہ صاحب کے دور میں ہوا، وزیر آباد میں ہوا۔ انہوں نے پھر وہیں سے انہوں نے اپنے ایف آئی آر دینے کی بات کی، اس کی طرف بعد میں آتا ہوں، لیکن پہلے یہ چیئرمین نیب اور نیب کا جو میں سورسز کے مطابق بتا رہا ہوں، ان کو یہ ٹاسک دے دیا گیا۔ میں نے 15 تاریخ کو یہ ٹویٹ کر دی، اور اس کے بعد پھر یہ کوششیں کی جا رہی تھیں اور مسلسل کوششیں کی جا رہی تھیں، لیکن کیونکہ کیس میں جان نہیں تھا اس لیے ان کو گرفتار۔ اور اس کے علاوہ اب آپ اندازہ کریں کہ ابھی تک کسی اور کو طلب نہیں کیا گیا، کسی کو بلایا نہیں گیا، کسی کو پتہ نہیں کیا گیا، اور ان کو اب آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ سارے کا سارا سین کریٹ کیا گیا۔ اب اس میں اسلام آباد پولیس موجود نہیں تھی، اسلام آباد پولیس آئی جی جو کمرہ عدالت میں کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس نوٹس موجود ہیں، ان کے پاس نوٹس موجود، لیکن وہاں پہ اندر کس نے گرفتار کیا؟ فورسز نے گرفتار کیا۔ بیرسٹر گوہر اندر کا سین جو ہے وہ بایو میٹرک، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے سے لوگ موجود تھے وہاں پہ، پہلے سے پہنچے ہوئے تھے، گرفتاری کا سارا پلان عقبی دروازے سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، میڈیا فرنٹ دروازے پہ تھا، یہ سب عقبی دروازے سے ہو رہا تھا۔ اور جیسے عمران خان کو اتارا گیا اور گرفتار کہاں سے کیا گیا؟ کمرہ عدالت، جب آپ پٹیشن فائل کرتے ہیں تو آپ کے بایو میٹرکس ہوتے ہیں تاکہ تصدیق ہو سکے کہ آپ اوریجنل ہی ہیں اور آپ کی ول سے ہی یہ ساری پٹیشن ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب وہاں گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے اپنی بایو میٹرکس کروائی، جیسے ہی وہ کروا رہے تھے وہاں پہ پہنچ گئے گرفتار کرنے والے، اٹھانے والے وہاں پہنچے، اور اندر وکلا بھی موجود تھے اور ان کے گارڈز بھی موجود تھے۔ پہلے دروازہ توڑنے کی کوشش کی گئی، پھر ونڈو کے شیشے توڑے کیے، اور شیشے توڑ کے اندر دروازے کے اندر داخل ہوا، پھر سپرے مارا گیا اور آنکھوں میں سپرے کیا گیا، ناک میں، کانوں میں، اس طرح کے پورے ماحول کو سپرے زدہ کر دیا گیا، اور تاکہ لوگ جو ہیں وہ بدحواس ہو جائیں۔ اور اس کے باوجود ان کے سیکورٹی گارڈ نے ان کو بچانے کی کوشش کی، پھر ان پہ تشدد کیا گیا۔ سیکورٹی گارڈ نے بتایا کہ جناب یہ ہمارے ہی، کیونکہ سیکورٹی گارڈ جو ہے وہ ریٹائرڈ کمانڈوز تھے، ریٹائرڈ کمانڈوز نے بتایا کہ یہ تربیت یافتہ فوج کے کمانڈو تھے، یہ کمانڈوز تھے، یہ رینجرز کے، یہ سپاہی کے لوگ نہیں تھے، یہ عام سپاہی نہیں تھے، ان کو ویل ٹرینڈ تھے، یہ وہ بتا رہے ہیں، انہوں نے سٹیٹمنٹ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے۔ پھر بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ وکلا پہ بھی تشدد کیا گیا، ان کو بھی مارا پیٹا گیا، اور پھر عمران خان صاحب کے سر پہ مارا گیا، پھر ان کی زخمی ٹانگ پہ مارا گیا، اور ان پہ تشدد کیا گیا، اور ان کو وہاں سے اٹھایا گیا، اٹھا کے پھر ان کو گھسیٹتے ہوئے، آپ نے وہ ویڈیوز دیکھنی، وہاں پہ لے جایا گیا، اور یہ سارے کا سارا پہلے سے بندوبست کیا۔ کمرہ عدالت میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور دیگر آنریبل ججز ان کا انتظار کر رہے تھے کہ عمران خان بایو میٹرکس کے لیے گئے ہیں، لیکن پتہ چلا ان کو گرفتار کر کے لے جایا گیا ہے۔ اب ایک اگلی بات میں بتا دوں کہ یہ سارے کا سارا عالمی ذرائع ابلاغ رپورٹ کر رہے ہیں پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کو میں ایک سائڈ پہ رکھتا ہوں، پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، کور کمانڈرز ہاؤس کے سامنے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، عالمی ذرائع ابلاغ بتا رہے ہیں کہ یہ کام طاقتور لوگوں نے کیا ہے، طاقتور ملٹری کا نام لے رہے ہیں، عالمی ذرائع ابلاغ بتا رہے ہیں واضح طور پہ کہ یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں کر رہا، اور پاکستان کا مذاق پوری دنیا میں ایک اڑ رہا ہے۔ اور وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب بڑی ہی چالاکی سے اور چابک دستی سے، شاطرانہ طریقے سے بتا گئے ہیں کہ یہ سیکورٹی فورسز کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے، سیکورٹی فورسز کی مدد سے گرفتار کیا گیا، وہ بھی بتا گئے ہیں تاکہ یہ آگ لگے، پاکستان کے عوام اور فوج ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں اور نفرت زیادہ پھیلے، یہ وہ بتا گئے ہیں۔ اس لیے میں اپیل کرتا ہوں یہ کہ افواج پاکستان سے ایک ویل وشر کے طور پہ، ایک پاکستانی کے طور پہ میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جناب یہ آپ 4 سٹار جنرلوں سے، 3 سٹار جنرلوں سے، پاکستان کی مسلح افواج کی، چاروں مسلح افواج کی لیڈرشپ سے میری ریکویسٹ ہے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا سے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے، سید عاصم منیر صاحب جو حافظ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں قرآن مجید رکھا ہوا، ان سے میری اپیل ہے، اور پاک بحریہ کے سربراہ امجد خان نیازی سے میری اپیل ہے، اور پاک فضائیہ کے سربراہ جناب
ظہیر احمد بابر سے میری اپیل ہے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے سوچیں ذرا یہ ہو کیا رہا ہے۔ کیا ایک افسر جو کہ ایک 2 اسٹار جنرل ہے، کیا اس کی یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیا وہ اتنا ہی، کیا وہ سب سے بڑا، وہ ادارے سے بھی بڑا ہو گیا ہے؟ کیا وہ فوج سے بھی بڑا ہو گیا ہے؟ کیونکہ ماضی میں مریم صاحبہ نے، نواز شریف صاحب نے ایک ڈی جی سی پہ، میجر جنرل عرفان ملک پہ ایک الزام لگایا تھا، اور ان پہ الزام لگایا تھا، پھر سیکٹر کمانڈر پہ الزام لگایا تھا جو کہ بریگیڈیئر تھا، تو آرمی چیف جنرل باجوہ نے ان دونوں کو تبدیل کر دیا تھا، اور نواز شریف صاحب نے سنگین دھمکیاں دی تھیں نواز شریف صاحب نے، مریم صاحبہ نے، کیونکہ اس میں کہا گیا تھا کہ سمیش کر دوں گا، تو اتنی سی بات تھی، اور ان کو سنگین دھمکیاں دی گئیں باجوہ صاحب کو، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کو، تو ان کو تبدیل کرنا پڑا تھا میجر جنرل عرفان ملک صاحب کو۔ لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت عمران خان صاحب آن دا ریکارڈ ہے، اور وہ اس افسر کے خلاف ایف آئی آر درج کروانا چاہتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب کل بتا چکے ہیں بطور وزیر اعلیٰ کہ میں نے روکا تھا شہید ارشد شریف کے قتل کے، ان کی والدہ، ان کی اہلیہ وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا نام ہے، وہ الزام لگا رہے ہیں، تو تحقیقات کروانے میں کیا حرج ہے؟ اس میں کیا حرج ہے تحقیقات کروانے میں؟ اور کیا ایک افسر کو کچھ دیر کے لیے سائیڈ لائن نہیں کیا جا سکتا؟ کیا تحقیقات نہیں کی جا سکتی؟ کیا ٹمپریچر کو کم نہیں کیا جا سکتا؟ یہ سیاستدان تو اندر خانے بتا رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور گرفتار ہوا، اس کو وزیر فون کر کے بتاتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں، یہ تو کوئی اور ہے جو آپ کے ساتھ کر رہا ہے یہ ظلم، یہ سارے کا سارا رانا سنالا صاحب آج پریس کانفرنس میں بتا گئے سب کچھ۔ تو یہ پورے کا پورا پلان جو ہے، باقی باتیں میں اگلے ویلاگ میں کروں گا، یہ گرفتاری کا پلان جو ہے یہ پہلے سے طے شدہ تھا، اور اب عدلیہ کا بھی امتحان ہے، یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اور عمران خان کو کیوں پیش نہیں کیا جا رہا ہے احتساب عدالت میں؟ آج احتساب عدالت میں پیش کیا جانا تھا، ان کا میڈیکل چیک اپ ہونا تھا، میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا، لیکن پھر کہا گیا کہ آج نہیں کل پیش کریں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ اس حالت میں ہے ہی نہیں کہ ان کو آج احتساب عدالت میں احتساب عدالت میں پیش کیا جائے، پروڈیوس کیا جائے، کیونکہ ان کی حالت ہی ایسی نہیں ہے کہ ان کو پیش کیا جائے۔ یہ سنگین ترین معاملہ ہے، اس لیے میں 4 اسٹار جرنیلوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے آگے آئیں، اپنی ایگو کو ایک سائڈ پہ رکھیں، اور اگر آپ نے اپنے ادارے کے اندر ہی احتساب کا مضبوط نظام قائم نہ کیا تو پھر یہ کیا ہوگا؟ آگ لگی ہوئی ہے پورے ملک میں، اور ایک افسر کی ایگو کی خاطر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیا کچھ اب تک نہیں ہو چکا 13 ماہ میں؟ کیا کچھ نہیں کیا 13 ماہ میں؟ آخر آپ سب لوگ کر کیا رہے ہیں؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔